عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قصیدہ ایک ایسی صنف سخن ہے جو خاصی ہنرمندی کا تقاضا کرتی ہے۔ بہت غور و فکر اور بڑی محنت کے بعد ایک اچھا قصیدہ وجود میں آتا ہے۔ قصیدہ نگار کو بہت سی باتوں کو ملحوظ نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اسے زبان، انداز بیان، پرشوقت الفاظ، روانی اور تسلسل کا خاص طور سے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ قصیدہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں قصیدے کے چاروں اجزاء میں ایک فطری رابط پایا جاتا ہو۔ قصیدہ نگار کو مشکل مرحلہ وہاں پیش آتا ہے جہاں اسے گریز سے مدح کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اگر گریز میں صاف آورد کا گمان ہو تو قصیدے کی خوبی خاک میں مل جاتی ہے۔ تشبیب کے بعد گریز کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ محسوس ہو کہ شاعر نے دانستہ گریز نہیں کیا ہے، بلکہ ایسا ہونا ہی تھا، اور قاری کا ذہن ممدوح تک اس طرح پہنچ جائے کہ اسے درمیان کا فاصلہ محسوس نہ ہو۔ قصیدے کے لیے زبان اور الفاظ کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ تعریف کسی بادشاہ یا کسی بزرگ ہستی کی ہوتی ہے، اس لیے الفاظ شاندار اور پرشکوہ لانے ہوتے ہیں، اور بیان میں بھی جوش و خروش دکھانا ہوتا ہے۔ قصیدے کے اجزاء یعنی تشبیب، گریز، مدح اور دعائیہ یا حسن طلب میں ایک خاص ترتیب اور مناسبت رکھنی پڑتی ہے۔ یہ کام کوئی آسان نہیں۔ قصیدے میں شروع سے آخر تک روانی، ہمواری اور حسن کا التزام قائم رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر قصیدہ نگار اپنے مقصود میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگرچہ شعرائے اردو کے سامنے فارسی قصائد کے بہترین نمونے موجود تھے، مگر ابتدائی دور میں قصیدہ نگاری کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ابھی اردو زبان ابتدائی حالت میں تھی، اور قصیدے کا فن ایک وسیع زبان کا متقاضی ہے۔ دکنی شعراء یا تو بادشاہ تھے یا پھر صوفی منش درویش صفت اشخاص، اس وجہ سے وہ قصیدہ گوئی کی طرف مائل نہ ہوئے۔ درویش اور صوفی منش شاعروں میں ولی دکنی کی شہرت تمام جگہ پھیل چکی تھی۔ انہوں نے بھی چند قصیدے کہے ہیں، لیکن ایک تو زبان کی تنگ دامانی اور دوسری شاعر کی درویشانہ فطرت کی وجہ سے قصیدے میں وہ زور اور اثر پیدا نہ ہو سکا جو فارسی قصیدہ گویوں کے یہاں موجود تھا۔ ولی دکنی نے جو قصیدہ حضرت شاہ وجیہ الدین کی مدح میں کہا، وہ بھی دکنی الفاظ اور اجنبی الفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ اردو زبان جوں جوں ارتقاء کی منزلیں طے کرتی گئی، قصیدہ بھی ارتقاء کی سیڑھیاں طے کرتے تواتر کے ساتھ چڑھنے لگا، یہاں تک کہ قصیدے کا دور زریں یعنی سودا کا زمانہ آ پہنچا۔ سودا کے قصائد اردو قصیدہ گوئی کا ترے دستار مانے جاتے ہیں۔ سودا نے فارسی کے بڑے قصیدہ گویوں کے کامیاب قصیدوں پر قصیدے کہے اور اردو زبان کا دامن الفاظ و مضامین کے حوالے سے وسیع تر کر دیا۔ فارسی ادب جو اس وقت ترقی کے عروج پر پہنچ چکا تھا، اس کا پرتو اردو زبان میں بھی نظر آنے لگا۔ سودا کے قصائد میں ان کی صلاحیت، ذہانت اور استادی جھلکتی ہے۔ سودا نے اپنے سامنے فارسی قصائد کو خاص طور سے رکھا اور فارسی قصیدوں پر قصیدے بھی کہے ہیں۔
اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سودا فارسی قصیدوں سے استفادہ کرنا چاہتے تھے اور اس کی تقلید باعث فخر سمجھتے تھے۔ سودا کا قصیدہ در منقبت حضرت علی علیہ السلام ہے اور جس کا مطلب کچھ یوں ہے: اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ فارسی کے مایہ ناز قصیدہ گو انوری کے اس مشہور قصیدہ کی زمین میں اور جواب میں لکھا گیا ہے جس کا مطلب کچھ یوں ہے: جرم خورشید چو از ہوت در آید بحمل، اشہب روز کند ادہم شب را ارجل۔ سودا کے قصائد کی روانی تیز دریا، طوفان یا آندھی کی روانی سے کم نظر نہیں آتی۔ ان کے آورد پر بھی آمد کا گمان ہوتا ہے۔ مثلاً مذکورہ بالا قصیدے کے پہلے چند اشعار ملاحظہ کیجیے: اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل۔ قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، ڈال سے پات تلک پھول سے لے کر تا پھل۔ واسطے خلعت نوروز کے ہر باغ کے بیچ، آبجو قطع لگی کرنے روش پر مخمل۔ بخشتی ہے گل نو رست کی رنگ آمیزی، پوشش چھینٹ قلم کار بہر دشت و جبل۔ عکس گلبن وہ زمیں پر ہے کہ جس کے آگے، کار نقاشی معنی ہے دوم وہ اول۔ تارے بارش میں پروتے ہیں گہرہائے تگرگ، ہار پہنانے کو اشجار کے ہر سو بادل۔ آبجو گرد چمن لمعِ خورشید سے ہے، خط گلزار کے صفحے پہ طلائی جدول۔ سایہ برگ ہے اس لطف سے ہر ایک گل پر، ساغر لعل میں جوں کیجے زمرد کو حل۔ سنگ نے رتبہ آئینہ کیا ہے پیدا، تیغ کہسار ہوئی بس کے ہوا سے صیقل۔ سودا کے قصائد کے مطلع بہت بلند اور شگفتہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ چند مطلع ملاحظہ کیجیے: برج حمل پہ بیٹھ کے خاور کا تاجدار، کھینچے ہے اب خزاں پہ صفِ لشکر بہار۔ ایک اور مطلع ملاحظہ کیجیے: ہوا کے فیض سے ایسا ہے سبز باغ جہاں، شبیہ سنبل تر سے ہے موج ریگ رواں۔ سودا نے جدت ترازی کا مظاہرہ کر کے کئی قصائد کے نام رکھے ہیں، جیسے قصیدہ کوہ پیکر، بحر بے کراں، باب الجنت وغیرہ۔ سودا کے بعد میر نے قصیدہ گوئی کے میدان میں قدم رکھا۔ میر نے اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر اپنے قصائد میں افسردگی اور یاس کو جگہ دی، جو قصیدے کی جوش بیان اور زندہ دلی کے بالکل متضاد تھا۔ غزل کے لیے سوز چاہیے، اس لیے وہ غزل گوئی میں کامیاب ہوئے، لیکن قصیدہ گوئی جوش بیان اور زندہ دلی کی متقاضی ہے۔ میر اپنی طبیعت سے مجبور تھے، وہ اپنی طبیعت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی افسردگی اور شکست خاطری کی بازگشت ان کے قصائد میں بھی سنائی دیتی ہے۔ میر کے ایک مشہور قصیدے کا مطلع کچھ یوں ہے: جو پہنچے قیامت تو آہے فغاں ہے، میرے ہاتھ میں دامن آسماں ہے۔ اس قصیدے میں شروع سے آخر تک اسی درد و غم کا اظہار ہے جو ان کی غزل کی خصوصیت تسلیم کی جاتی ہے۔ وہی مزاج اور وہی لہجہ یہاں بھی ملتا ہے۔ میر نے صرف چند قصیدے کہے ہیں اور ان سب کا مزاج ایک جیسا ہے۔ میر تقی میر کے بعد قصیدہ نگاری کے میدان میں انشاء اور مصحفی نے
قدم رکھا۔ اگرچہ انہوں نے میر سے بہتر قصیدے لکھے، لیکن وہ قصیدہ نگاروں کی صف میں کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکے۔ انشاء طبیعت کی غیر سنجیدگی اور مصحفی مزاج کی سستی کی وجہ سے قصیدے کی مسند کو سنبھالنے سے معذور رہے۔ لکھنؤ میں قصیدے کی پذیرائی نہ ہوئی۔ ہاں، دلی میں سودا کے بعد ذوق، غالب اور مومن نے قصیدہ نگاری کی طرف توجہ کی۔ اگرچہ ان شعراء نے بہت کم قصیدے کہے، پھر بھی ان لوگوں نے جو تھوڑے بہت قصیدے لکھے ہیں ان میں ہم ایک نئی شان، آن بان اور طمطراق دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف لکھنؤ میں آتش اور ناسخ غزل کے میدان میں کافی شہرت حاصل کر چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے قصیدے کو سرے سے برتا ہی نہیں۔ اگر آتش قصیدہ گوئی کی طرف مائل ہوتے تو یہ توقع تھی کہ وہ بہتر قصائد کہتے، لیکن ان کی خوددار طبیعت کب اس طرف مائل ہوتی۔ انہوں نے شجر ممنوعہ سمجھ کر اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن دلی میں ذوق، غالب اور مومن نے قصیدہ نگاری کی طرف توجہ کی۔ گو ان شعراء نے بہت کم قصیدے کہے اور ان کی شہرت بھی قصیدہ نگار کی حیثیت سے نہیں بلکہ غزل گو کی حیثیت سے ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے جو تھوڑے بہت قصیدے کہے ہیں ان میں ہم ایک نئی شان اور آن اور بان دیکھتے ہیں۔ ان شعراء نے چند نہایت ہی بلند اور شگفتہ قصیدے کہے ہیں۔ قصیدہ کی تاریخ میں سودا کے بعد اگر کوئی اس فن کا ماہر اور ممتاز قصیدہ نگار نظر آتا ہے وہ شیخ محمد ابراہیم کی ذات ہے۔ ذوق نے سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں کافی شہرت اور کامیابی حاصل کی، کیونکہ ان کی ذات میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک کامیاب قصیدہ گو کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ لیکن بقول عبدالسلام ندوی، اقتباس شروع، ذوق میں اس فطری سادگی کا فقدان ہے جو سودا کے قصائد کی نمایاں خصوصیت ہے، اقتباس ختم۔ لیکن یہ کمی اس طرح پوری ہو گئی کہ ذوق نے کلام کی چستی اور بندش کی دلاویزی سے قصیدے میں بہت حد تک بے ساختگی پیدا کر دی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قصیدے کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے چاروں اجزاء میں ایک خوشگوار ربط ہو اور گریز مختصر ہو۔ ذوق کے قصیدوں کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری سے بآسانی عہد برا ہو گئے ہیں۔ وہ ان تمام مرحلوں سے بآسانی اور کامیابی کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ قصیدہ ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے شہزادہ مرزا ابوالظفر کے جشن غسل پر تحریر کیا تھا۔ واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم کی ہوا، مثل نبض صاحب صحت ہے ہر موج ہوا۔ اس قصیدے میں ذوق کی جولانی طبیعت، ان کا زور بیان دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی قوت تخیل کی، مضمون آفرینی اور فن کی بہترین مثال ہے۔ ذوق بھی خاقانی کی طرح بہت سے علوم کے ماہر تھے، یعنی علم نجوم، علم حیت، طب، منطق، فلسفہ، فقہ، تصوف، تفسیر، حدیث، تاریخ اور موسیقی میں اچھی مہارت رکھتے تھے۔ اس لیے ذوق کے قصائد میں ان علوم کے حوالے اور اصطلاحات ملتے ہیں۔ اصطلاحات کے استعمال میں ان کے قصائد میں کہیں کہیں ثقالت پیدا ہو گئی ہے، لیکن خاقانی کی طرح سے نہیں۔ خاقانی اور ذوق دونوں سے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک قاری مذکورہ بالا علوم سے تھوڑی واقفیت
نہیں رکھتا ہو اس وقت تک اس کو قصیدے کی تفہیم میں مشکلات پیش آئیں گی، بلکہ بہت سے اشعار سمجھنے سے قاصر رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر ذوق کا یہ قصیدہ ملاحظہ فرمائیں جس پر انہیں ایک گاؤں انعام میں ملا تھا۔ قصیدے کے چند اشعار یوں ہیں: شب کو میں اپنے سرے بستر خواب راحت، نشے علم میں سرمست غرور و نخوت، مزے لیتا تھا پڑا علم و عمل کے اپنے، تھا تصور میرا ہر امر میں تصدیق صفت، ہو گیا علم حصولی تھا حضوری مجھ کو، تھا میرا ذہن نہ محتاج حصول صورت، جو مسائل نظری تھے وہ بدیہی تھے تمام، عقل کو تجربہ کی اتنی ہوئی تھی کثرت۔ مذکورہ بالا اشعار میں تصور، تصدیق، حصولی، حضوری، نظری، بدیہی وغیرہ علم منطق کی اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات کو سمجھے بغیر ان اشعار کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ذوق چونکہ بہت حد تک سنجیدہ تھے، اس لیے ان کے قصائد میں اس جوش و خروش کا فقدان ہے جو سودا کے یہاں ملتا ہے، لیکن سودا کے یہاں بقول سلام سندیلوی اقتباس شروع، تاخید اور سستی ترکیب کثرت سے مل جائیں گے، لیکن ذوق کے قصیدوں میں یہ نقص نہیں نظر آتا۔ اس کے علاوہ ذوق نے اپنے قلم کو ہجوگوئی سے آلودہ نہیں کیا۔ اقتباس ختم۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نابغہ روزگار تھے۔ انہوں نے اردو میں صرف 4 قصائد کہے ہیں، جن میں سے 2 حضرت علی علیہ السلام کی منقبت میں ہیں اور 2 قصائد بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں، لیکن یہ چاروں قصیدے فن قصیدہ کی عمارت کے 4 روشن مینار ہیں۔ جدت اور فکر سے ان قصیدوں کے چاروں اجزاء بھرپور نظر آتے ہیں، خاص طور پر تشبیب اور پھر تشبیب سے مدح کی طرف گریز پڑھتے وقت قاری اش اش کرنے لگتا ہے اور داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً ایک قصیدے کی تشبیب کے چند اشعار اور پھر گریز کا شعر ملاحظہ کیجیے۔ ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن سے بیکار، سائے لالے بے داغ سویدائے بہار، مستی باد صبا سے ہے بعرض سبزہ، ریزہ شیشے میں جوہر تیغ کہسار، سبز ہے جام زمرد کی طرح داغ پلنگ، تازہ ہے ریش تاریخ صفت روئے شرار، کوہ و صحرا ہم معمودی شوق بلبل، راہ خوابیدہ ہوئی خندے گل سے بیدار، کاٹ کر پھینکیے ناخن تو بانداز ہلال، قوت نام یا اس کو بھی نہ چھوڑے بیکار، کھینچ کر مانیے اندیش چمن کی تصویر، سبز مثل خط نو خیز ہو خط پرقار۔ اب یہاں سے دیکھیے شاعر کس طرح خوبصورتی کے ساتھ مدح کی طرف گریز کرتا ہے۔ لال سے کی ہے پائے زمزمے مدحت شاہ، طوطی سبزے کوہسار نے پیدا منقار۔ غالب کا دوسرا مدحیہ قصیدہ بھی کافی مشہور اور مقبول ہوا۔ بڑا عمدہ اور بلند پایا قصیدہ ہے اور بقول صاحب شیر الہند اردو شاعری کے لیے سرمایہ نازش ہے۔ نظم طباطبائی نے بھی اس قصیدے کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اقتباس شروع، یہ قصیدہ اور خصوصاً اس کی تشبیب ایک کارنامہ ہے مصنف کے کمال کا
اور زیور ہے اردو شاعری کے لیے۔ اس زبان میں جب سے قصیدہ گوئی شروع ہوئی ہے اس طرح کی تشبیہ کم کہی گئی ہے۔ اقتباس ختم۔ آئیے آپ اس قصیدے کے چند اشعار سن کر محظوظ ہو جائیے۔ ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ دو دن آیا ہے تو نظر دم صبح، یہی انداز اور یہی اندام۔ بارے دو دن کہاں رہا غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام۔ اڑ کے جاتا کہاں کہ تاروں کا، آسمان نے بچھا رکھا تھا دام۔ دیکھیے کتنے خوبصورت اور شاندار اشعار کہے ہیں۔ تشبیہات اور استعارات سے قصیدے میں جو حسن پیدا کیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ غالب کے ساتھ ساتھ مومن نے قصیدہ گوئی کی طرف دھیان دیا اور اپنی نازک خیالی سے قصیدے میں اپنی انفرادیت پیدا کی۔ مومن نے بادشاہوں کی مدح سرائی سے حد الامکان احتراز کیا۔ ان کے یہاں اس طرح کے صرف 2 قصائد ملتے ہیں، جن میں سے ایک نواب ٹونک اور دوسرے میں راجہ اجیت سنگھ کی مدح ہے، لیکن وہ بھی صلے یا کسی انعام کی خاطر نہیں۔ مومن کے یہاں مذہبی قصائد زیادہ ملتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے قصائد میں شعری محاسن اور فنی لوازم بھی بحد کمال دیکھے جا سکتے ہیں۔ مومن کے بعد قصیدہ کی صنف زوال پذیر ہونے لگی، کیونکہ دربار شاہی ختم ہو گئے، تو پھر قصیدہ لکھا جائے تو کس کے لیے اور کون لکھے؟ لیکن اس کے بعد ہی قصیدہ نگاری میں ایک انقلاب آیا۔ اب شعراء بجائے امراء کی تعریف کرنے کے بزرگان دین کی طرف مائل ہو گئے۔ اس قبیل کے قصیدہ نگاروں میں محسن کاکوروی کا نام سر فہرست ہے۔ ان کے تمام تر قصیدے نعت کی صورت میں ہیں۔ محسن کے حصے میں قصیدے کا آخری دور آیا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں، اس کو ان سب کے قصائد سے مطابق کر لیں، نہیں کم تر بھی اگر ان سے نہیں ہے افضل۔ دور آخر میرے حصے میں دیا ساقی نے، پی گیا اس سے میں ناب کی ساری بوتل۔ التزام ایسے قواعد کے لیے ہیں میں نے، جن شرائط میں حریفوں سے بمشکل ہو غزل۔ محسن کے لکھے قصیدہ لامیہ کو قبول عام حاصل ہوا، جس کا پہلا مصرع زبان زد عام ہے کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ اس قصیدے کی زبان پہ اگرچہ کچھ کٹ ملاؤں نے کئی اعتراضات کیے ہیں، لیکن محسن نے اپنے دل کی بات، اپنے عقیدے کا اظہار بہت ہی فطری پن سے کیا ہے۔ ان کے اظہار بیان پر جوائس کا یہ مشہور قول صادق آتا ہے کہ میں جیسا کچھ بھی ہوں اسی کا اظہار کروں گا۔ محسن نے بھی عشق رسول میں اپنی قلبی کیفیات کا بالکل اسی طرح اظہار کیا ہے جیسا کہ وہ محسوس کرتے تھے۔ جذبے کی اسی سچائی نے انہیں نعتیہ قصیدے کی تاریخ میں ایک اہم مقام بخشا۔ اگرچہ محسن کاکوروی کے بعد اردو قصیدے کا باب ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے قصائد کو پھر رائج کیا جائے جن میں ملک و قوم کے عظیم رہنماؤں، خادموں اور پرستاروں کی تعریف معقول پیرائے میں کی جائے، اور ہم کبھی کبھی اپنے قدیم ورثے کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں کہ اس گٹھری میں کیسے کیسے لعل پوشیدہ ہے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ سینہ را، گاہے گاہے باز خواں این قصہ پاری نرا۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کی وساطت سے آپ نے
اردو قصیدہ کے ارتقائی سفر کی چند اہم منزلوں سے آگہی حاصل کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔